اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی دفعہ توبہ کر لی، اعلان برات کر لیا کہ میں کچھ نہیں بھولوں گا، پھر کچھ ایسی بات ہو جاتی ہے، بولنا پڑتا ہے پھر آگے سے۔ آج کا ٹاپک بالکل اسی طرح کا ہے۔ ہمارے اسکولوں میں، مدرسوں میں، گلی کوچوں میں اکثر جو ہم بڑے ہیں یہ شکایت کرتے ہیں، بس یہ جو بچہ ہے نا یہ گھر جا کے سب کچھ بتا دیتا ہے، یہ دیکھو بس کور تو ڈاک رسائی معمولی ٹچ کرے دن ہو جو بس کور کی داغ کھڑی۔ بھائی میرے باپ سے صرف یہ پوچھوں گا، یہ تو بچے ہیں، یہ ان پروٹیکٹڈ ہیں، ٹھیک ہے، ان کے پاس علم کی کمی ہے، ان کے پاس تجربے کی کمی ہے۔ ہم بڑے، چاہے بڑا جس بھی قسم کا ہو، چاہے مرد ہو، عورت ہو، کسی بھی عہدے پہ ہو، کسی بھی جگہ پہ ہو، ہمیں جہاں پہ بھی کوئی غم یا خوشی ملتی ہے ہمیں جلدی ہوتا ہے ہم کسی کے ساتھ شیئر کر لیں۔ خاص طور پہ اگر ہمیں کوئی پرابلم ہو، ہمیں نقصان، تاوان، مار پٹائی، عدالت، کچہری، پڑوسیوں کی طرف سے کوئی پریشانی، کوئی مالی جانی نقصان کا اس طرح ہو، تو ہم وی آر آلویز لوکنگ فار اے شولڈر ٹو کرائی آن، ٹھیک ہے۔ ہمیں رونے کے لیے، اپنا دل ہلکا کرنے کے لیے، اس مسئلے کا حل ڈھونڈنے کے لیے ہمیں کسی نہ کسی کندھے کی تلاش ہوتی ہے، ہمیں کسی یار دوست کی تلاش ہوتی ہے۔ ہمیں کوئی پرابلم ہو تو اپنے بہن بیٹی سے، باپ سے، بیوی سے، یار دوست سے، کولیگ سے ہم شیئر کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ بھئی اس کا حل کیا ہونا چاہیے۔ تو یہ تو ہم بڑے لوگوں کا حال ہے، مطلب ہے کہ یہ ایک قدرتی سی بات ہے۔ اگر یہ قدرتی نہیں ہوتی، مصنوعی ہوتی تو پھر کسی کے ساتھ ہوتی، کسی کے ساتھ نہ ہوتی۔ مطلب ایک سچ، یہ سب کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ تو جب سب کے ساتھ معاملہ ہے تو ہم چھوٹے بچے سے کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ اسکول میں، مدرسے میں، گلی کوچے میں، بازار میں کہیں پہ زیادتی ہے اور وہ گھر آ کے نہ بتائے۔ دس از سم تھنگ ویری نیچرل۔ انسانی رشتوں میں سب سے جو مضبوط رشتہ وہ ماں باپ اور بچوں کا ہوتا ہے۔ ہم اپنے بیویاں، اپنے شوہر، اپنے کولیگ، اپنے یار دوست اپنے مرضی سے چنتے ہیں، لیکن یہ رشتہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ تو اس میں ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کسی بچے کے ساتھ اگر وہ اس کے ساتھ کوئی بھی اچھائی برائی ہو، میں صرف برائی کی بات نہیں کر رہا، اس کے ساتھ زیادتی ہو، اس کو مار پیٹ ہو، اس کو اپریشیٹ نہ کیا جائے، تو اس نے گھر آ کر اپنے بچوں کو، اپنے والدین کو ہی بتانا ہے۔ جتنے بھی آپ نیٹ پہ دیکھ لیں، کتابوں میں دیکھ لیں، جتنے بھی ماہرین ہیں، ماہرین تعلیم اسپیشلی، اس میں ہمارے کافی سارے دینی علماء بھی آتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ بچے کے ساتھ پیرنٹس کا ایسا سلوک ہونا چاہیے کہ بچہ گھر آ کر ہر چھوٹی بڑی بات اپنے ماں باپ کو بتائے، تاکہ وقت پہ بر وقت اس کا مسئلے کا حل نکالا جائے۔ یہ جو ہماری زندگی میں بری خبریں آتی ہیں کہ فلانے بچے نے خودکشی کر لی، فلانے بچے نے اس کے ساتھ جھگڑا کیا، فلانے بچے نے فلانے کو مار دیا، فلانا یا فلانی وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی، ٹھیک ہے، فلانا تو اچھا خاصا وہ قابل تھا اور دیکھنے میں وہ پنکچوئل اور ریگولر اور باقاعدہ سب کچھ، لیکن وہ فیل ہو گیا، اس نے پڑھائی چھوڑ دی۔ یہ ساری جتنی بھی بری خبریں ہوتی ہیں یہ ایک دن میں نہیں ہوتی۔ اردو میں کہتا ہے نا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ ایک بچہ ہے، وہ دنوں، ہفتوں، مہینوں، سالوں سفر کرتا رہتا ہے، آخر میں جا کے وہ ہمارے سے سامنے یہ نتیجہ نکل آتا ہے کہ یا وہ خودکشی کرتا ہے، یا وہ گھر چھوڑ کے جاتا ہے، وہ اسکول چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ وہ مسئلہ اس کی زندگی میں وہ بڑھتا رہتا ہے، لیکن اوپر سے دباؤ ہوتا ہے جب پکور کے بحل نہ گئی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ نے گھر نہیں لے کے جانا۔ وہ بھائی میرے، ہر چھوٹی بات پہلے چھوٹی ہوتی ہے، پہلے پھر بعد میں بڑی ہو جاتی ہے۔ اب مصیبت یہ ہے کہ میرے کمیونٹی کے لوگ، اگر مجھے یہ کمیونٹی میرے نظروں میں اگر قابل احترام نہ ہوتی تو اس کو میں اپنی کمیونٹی نہ بولتا۔ مجھے فخر ہے کہ میرا تعلق پیشہ تدریس سے ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ دستار کے ہر تار کی تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا۔ ہر جو بندہ اس پیشے سے ہو وہ قابل، ایماندار، حلال روزی کمانے والا نہیں ہوتا۔ تو ہر پیشے میں، ہر محکمے میں جو اچھے لوگ ہوں ان کی عزت ہونی چاہیے، ان کو سر ایسے اٹھا کے جانا چاہیے، اور جن میں کمی ہوں ان کو اپنی امپروومنٹ کرنی ہے۔ تو آج کا یہ جو ویڈیو ہے میں کسی کو شرمسار کرنے کے لیے نہیں، بھائی میرے، ہمارا پیشہ سب سے مقدم پیشہ، کائنات کی سب سے بڑی ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو استاد، معلم کہا تھا، بعثت معلمہ۔
تو خدا کے لیے ہم ولی نہیں ہیں، ہم پیغمبر نہیں ہیں، ہم انسان ہیں، ہم میں غلطیاں ہیں. اگر میں کسی غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کر لوں تو مہربانی کر کے اس کو چینج کر لیں. اور میں آپ کو صرف ایک ہی بات آپ کو دلیل دوں گا کہ ہم اگلے بچوں کو ہم بے عزت کرنے، مارنے پیٹنے پہ ہمیں شاید خوشی ملتی ہے. ہم وہ ایک مصنوعی سی ہم میں فخر غرور میں میں نے بچے کو مارا. لیکن اب اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر آپ بلکہ آپ قسم کھا کے دیکھ لیں، اگر آپ اپنے بچے کے ساتھ اس طرح ہو اور اس کے اوپر یہ پابندی ہو کہ بھائی گھر جا کے نہیں بتانا، اور آپ کا بچہ اسکول اور گھر کے بیچ میں سینڈوچ ہو جاتا ہے، اس کو اپنا پرابلم بتانے کے لیے وہ کوئی ہو نہ، ٹھیک ہے، اسکول مدرسے گلی کوچے میں باہر کے لوگ اس کو دبائیں اور گھر آ کے اس کو بتانے کی وہ اجازت بھی نہ ہو، تو یہ جو بگاڑ ہے وہ بچے کے اندر جمع ہوتا رہتا ہے، اور بعد میں اس بچے کا نتیجہ پتہ کیا نکلتا ہے ہم سب کو پتہ ہے. تو مہربانی کر کے بچے کے لیے کم از کم ایک دروازہ کھلا رکھیں. پیرنٹس کو سب کچھ اس نے بتانا ہے، یہ قدرتی سی چیز ہے، اس کو ہم منع نہیں کر سکتے. وہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں کہ کافی ساری پرانی باتیں ابھی وہ فرسودہ بن گئی ہیں. ابھی جدید جتنے بھی ہمارے پاس جو اسپیشلی جو ہمارے پاس جو نئی جنریشن نکل آئی ہے، جو انٹرنیٹ جنریشن ہے، جن کو ہم سے زیادہ علم ہے، جن کو یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، ٹی وی پروگراموں، کارٹونوں، فلموں، نیوز، کامنٹری، ان سب کو ایکیومولیٹ کر کے ان کے پاس ہمارے زیادہ علم ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے تو ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اب ایسی نسل کو اگر ہم نے مار پیٹ کے سیدھا کرنا ہے تو یہ ہماری غلطی ہے، ہماری کمزوری ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے مار پیٹ کی وجہ سے، آپ کے سختی کی وجہ سے، بیجا سختی کی وجہ سے وہ گھر جا کے بچہ بتائے گا اور پھر وہ معاملہ خراب ہو جائے گا، تو بھائی میرے، آپ بچوں کا منہ بند کرنے کی بجائے اپنی عادتیں تھوڑا سا سیدھا کر لیں. اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ دیکھیں، میں دونوں باتیں میں کہوں گا. میرا بچہ ہے، گھر آ کے وہ سیدھا ان کا ایسے زبردست ٹیچر سے واسطہ بھی پڑتا ہے، ٹھیک ہے، جو اچھے ٹیچر ہیں، جو اپنی روزی روٹی حلال کرتے ہیں، ان کو میں دونوں ہاتھوں سے سلام. اور ان کی پرسنٹیج زیادہ ہیں. چند ہی ایسے لوگ ہیں جو شاید اس پیشے کی اہمیت کو نہیں سمجھتے. میرا بچہ ہے، وہ گھر آ کے خود ہی وہ بول پڑتا ہے، بابا آپ کو پتہ ہے یہ سیل کا جو نیوکلیس ہے یہ ساری ایکٹیویٹیز کنٹرول کرتا ہے، پتہ ہے یہ جو مائٹوکونڈریا ہے یہ انرجی بناتے ہیں، رائبوسوم یہ پروٹین کی فیکٹریز ہیں، یہ جو آپ کا جو پلانٹ سیل اینیمل سیل میں یہ ڈفرینس ہے. اور میں کہتا ہوں بھائی بچہ میں نے آپ سے نہیں پوچھا، کہتا نہیں میرا ٹیچر اس طرح کہتا ہے. تو وہ جو ٹیچر ہے اس نے اپنی روزی روٹی حلال کی ہوتی ہے، اس نے اپنا سب کچھ ہی از گیونگ ہز 100%. تو ایسے ٹیچرز کے باتیں اگر گھر آ کے وہ بتاتا ہے تو ہمیں اس ٹیچر پہ بھی فخر ہوتا ہے. اس ٹیچر کے لیے ماں باپ، اسٹوڈنٹس، سب لوگوں کے ہاتھ دعا میں بلند ہوتے ہیں. تو کیوں نہ ہم ایسے ٹیچر بنیں، بنسبت یہ کہ ایسے ٹیچر جن کی شکایتیں آئیں. اور شاید جو سربراہ ہے یا جو میرا جو باس ہے اگر میرے ساتھ ملا ہوا ہو تو میری غلطیاں اور خامیاں وہ چھپیں گی، نہیں ہے تو پھر مسئلہ خراب ہوگا. ہو سکتا ہے کافی سارے لوگ میری بات سمجھ گئے ہوں گے، نہیں سمجھے وہ لازمی فیڈ بیک لکھے، برا بلا جو بھی کہنا ہے اپنے کامنٹس. آئی ول بی ویٹنگ فار یور کنسٹرکٹیو فیڈ بیک. تھینک یو ویری مچ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.